دنیا کے پہلے نبی، دادی جان کا آنگن۔ احمد اور گڑیا روزانہ اپنی دادی جان سے کہانی سنتے تھے۔ دادی جان سبق آموز اور حقیقی کہانیاں سناتی تھیں۔ رات کو کھانے کے بعد وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دودھ پی رہے تھے اور دادی جان ساتھ صوفے پر بیٹھی سویٹر بن رہی تھیں۔ دادی جان، آج ہمارا اطفال الاحمدیہ کا بیت بازی کا مقابلہ تھا۔ آخر میں مجھے میم سے شعر نہیں آیا، احمد نے کہا۔ گڑیا: احمد بھائی، اگلی بار خوب محنت کرنا، پوزیشن آ جائے گی۔ میں بتاتی ہوں میم سے ایک شعر۔ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ دادی جان سویٹر بنتے ہوئے ان کی باتیں غور سے سن رہی تھیں۔ انہوں نے گڑیا کو شاباشی دی اور کہا کہ چلو آج حضرت آدم علیہ السلام کی باتیں کرتے ہیں، جن کا ذکر اس شعر میں آیا ہے۔ سب سے پہلے گڑیا ہمیں بتائے کہ اسے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا معلوم ہے۔ گڑیا نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے۔ قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلا نبی بنا کر بھیجا اور انہیں اپنا خلیفہ ٹھہرایا۔ دادی جان نے کہا، احمد بتاؤ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ احمد نے کہا، دادی جان، خلیفہ جانشین یا نمائندے کو کہتے ہیں۔ دادی جان نے کہا، شاباش! تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلا نبی بنا کر بھیجا، اور نبی کا کام لوگوں کی تعلیم و تربیت اور انہیں سیدھے راستے کی طرف بلانا ہوتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے۔ اگر ان سے پہلے لوگ نہیں تھے تو وہ کس کی ہدایت کے لیے آئے تھے؟ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ 6000 سال پہلے دنیا میں بھیجے گئے، لیکن تحقیقات ثابت کرتی ہیں کہ زمین پر انسان کا وجود اس سے کئی ہزار سال قبل بھی موجود تھا۔ خبروں میں بھی بتاتے ہیں کہ قدیم انسانوں کی باقیات دریافت ہوئی ہیں۔ دادی جان سانس لینے کے لیے رکیں اور پھر کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے۔ آپ کی زوجہ کا نام حضرت حوا تھا۔ آپ کے 3 بیٹوں کے نام ہمیں ملتے ہیں، بھلا کوئی بتا سکتا ہے؟ احمد نے کہا، مجھے حابیل اور قابیل کے نام معلوم ہے۔ دادی جان نے کہا، شاباش! اور تیسرے بیٹے کا نام تھا شیس۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا پہلے ایک خوبصورت باغ میں رہا کرتے تھے۔ باغ کو عربی میں جنت بھی کہتے ہیں۔ پھر ایک وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کر جانے کا حکم دیا اور وہ ایسی جگہ چلے گئے جہاں وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ اس دور میں انسان بڑی بڑی کالونیز کی صورت میں مل جل کر نہیں رہتے تھے، بلکہ جنگلوں، غاروں اور ایک دوسرے سے دور دور رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں منظم اور متمدن کیا، یعنی انہیں اکٹھے اور مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کے کام آنا، آبادی قائم کرنا سکھایا، تہذیب اور اخلاق سے رہنا سکھایا۔ یہی بات قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 احکام دیے تھے کہ بھوکے نہ رہو اور جسم کو ڈھانکو، پانی کا انتظام کرو اور گھر بنا کر دھوپ سے بچو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ باتیں لوگوں کو بتا کر انہیں اکٹھا کیا اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کی تلقین کی۔ نیک سیرت لوگ تو ان پر ایمان لے آئے اور شیطان صفت لوگوں نے انکار کر دیا۔ گڑیا نے کہا، جی دادی جان، جیسے بعض اوقات ضدی بچے اپنے اماں ابا اور بڑوں کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ دادی جان نے کہا، بالکل درست بیٹا، ماشاءاللہ آپ دونوں نے دودھ بھی پی لیا ہے اور صبح اسکول بھی جانا ہے۔ اگلی بار آپ کو حابیل اور قابیل کے بارے میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ شب بخیر دادی جان، یہ کہہ کر دونوں اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔